ہمارے نبی علیہ السلام کا ذکر تو ایسا ہے کہ جتنا بھی ذکر کرتے چلے جائیں دل بھرتا نہیں، بلکہ رب تعالیٰ مزید سننے کا اور ذکر کرنے کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ گزر گئے میرے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی میرے نبی علیہ السلام کا ذکر تھا۔ جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی حضور کا ذکر تھا، جب کائنات بنی پھر بھی حضور کا ذکر، حضور نئی دنیا میں بھی تشریف لائے پھر بھی آپ کا ذکر، جب آپ آ گئے تو پھر بھی آپ کا ذکر، آپ نے پردہ فرما لیا تو پھر بھی آپ کا ذکر، قیامت تک میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا، بلکہ میدان محشر میں بھی نبی کا ذکر ہوگا، اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر یا تو ذکر خدا کیا جائے گا یا ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کہیں سبحان اللہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغت لاب کمالہ کشفت جام جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے مقام بڑا عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، درود کی برکت سے رب تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے، قبر بھی روشن کر دیتا ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمانے علی شان القول البدیع کے اندر موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے اتنا بڑا فرشتہ ہے جو اپنا ایک پر کھولے تو مشرق تک چلا جاتا ہے، دوسرا کھولا جائے تو مغرب تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے میری رحمت کے دریا میں غوطہ لگا، پتہ چلا کہ رب کی رحمت کا دریا اتنا بڑا ہے کہ وہ فرشتہ بھی غوطہ لگا لیتا ہے۔ اگر ہم رحمت طلب کریں گے رب رحمت بھی عطا فرمائے گا، مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا۔ اب اتنا بڑا فرشتہ کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ کتنی مسافت بنتی ہے، کتنا سفر بنتا ہے، کتنا ڈیوریشن بنتا ہے، کتنا اس کے درمیان ڈسٹینس بنتا ہے، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگلی بات سن کے یقیناً سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی اور زبان پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میرا امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے رحمت کے دریا میں غوطہ لگا، وہ جب غوطہ لگاتا ہے پھر باہر آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے اپنے پروں کو چھاڑ، اپنے پروں کو پھڑپھڑا۔ فرمایا کہ جب وہ فرشتہ اپنے پروں کو چھاڑتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، جتنے قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ہر فرشتے کو حکم دیتا ہے قیامت تک تو نے استغفار کرنا ہے اور ثواب ہم نے درود پڑھنے والے کو عطا فرما دینا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے تو اب وہ اتنا بڑا فرشتہ لاکھوں کروڑوں اربوں یا جتنے بھی ملین بلین ٹریلینز میں جتنے بھی فرشتے پیدا ہو گئے وہ فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رب تعالیٰ سارا ثواب اس درود پڑھنے والے بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کس قدر زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ ہمیں تو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی موقع ملے اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، اور حضور علیہ السلام پر جو درود پڑھتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا انہیں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا میں حضور کے سامنے بیٹھتا تھا، امام الانبیاء جب کچھ ارشاد فرماتے تو میرے ذہن میں نہ رہتا تھا، میں بھول جاتا تھا، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا یہ ابو ہریرہ وہ ہے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، فقط اکیلی ماں ہے۔ ماں امام الانبیاء سے محبت نہیں کرتی، حضور کے دین کو تسلیم نہیں کرتی۔ ابو ہریرہ جب گھر جاتے ہیں تو والدہ یہ کہتی ہے کہ کس کے پاس جاتے ہو، لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن گھر سے بڑے پریشان ہوئے، آ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آج میں اپنی ماں کو چھوڑ آیا ہوں، یا پھر آپ اس کے لیے دعا کریں رب تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ دعا کروانے آیا تھا، آمین تو کیا لیتا، باپ کے گھر کی طرف جاتا۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف پہلے میں جاتا ہوں یا میرے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ حضور دعا فرما دیں صحیح، جس کے بارے میں دعا کر دیں رب تعالیٰ اس کا ہی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔
دعا کرنا تو پھر بھی ایک بڑی بات ہے نا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے پاس سے گزر جائے, رب تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کسی سے ٹچ ہو جائے, رب تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اگر کسی کافر کو مل جائے, سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, رب تعالیٰ اسے بھی کافر نہیں رہنے دیتا, محبوب کے صدقے ایمان بھی عطا فرماتا ہے, جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف پہلے نبی کی دعا کا اثر جاتا ہے یا ابو ہریرہ پہلے جاتا ہے. ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے, دروازے پر ایک دستک دی, دروازہ نہیں کھلتا, دوسری دستک دی, پھر نہیں کھلتا, تیسری دستک دی, پھر دروازہ کھلا. تھوڑی دیر کے بعد کہا والدہ پہلے تو میں جب بھی آتا تھا میری قدموں کی چاپ پہچان جاتی تھی اور فوراً دروازہ کھل جاتا تھا, آج تین مرتبہ دروازہ میں نوک کرتا رہا, پھر دروازہ کھلا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا جواب سنیے گا, یقیناً سکون ملے گا. آپ کی والدہ کہتی ہے ابو ہریرہ پہلے جا کے نبی سے دعائیں نہیں کرواتا تھا, آج انہوں نے دعا کی ہے, رب نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. حضور نے دعا فرمائی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کہا بیٹا میں تو کلمہ پڑھ کے غسل کر رہی تھی بعد میں, اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کلام آپ سے سنتا, حدیث سنتا تھا, مجھے یاد نہیں رہتی تھی. تو میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کرم فرمائیں, کچھ ایسا ہو جائے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے, جو بات سنوں وہ یاد رہ جائے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کیا بات کرتا ہے, کسی حکیم کے پاس جا, کسی طبیب کے پاس جا, جا کے اسے کہہ کہ میرا حافظہ مضبوط کر دے. صحابہ کو بھی پتا تھا نبی سے جو بھی مانگا جائے رب تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے, نبی آگے امتیوں کو عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور یاد کچھ نہیں رہتا. امام الانبیاء فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا, اور پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بھرے, لبے بھر بھر کے, اور یہ اپنے ہاتھوں کو بھر بھر کے اس میں کچھ ڈالا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نظر تو کچھ نہیں آتا تھا لیکن کچھ ڈالتے جا رہے تھے. اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ آنکھوں والوں کو نظر آتی ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جن پر رب کا کرم ہو جائے, رب تعالیٰ انہیں اپنی رحمت دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا.